سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سورہ کہف کا 9واں رکوع اور 15ویں پارے کا 21واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا۔ یہاں موسیٰ سے مشہور قول کے مطابق مراد ہیں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام، جو نبی محترم ہیں، جن پر توریت نازل ہوئی اور جنہیں معجزات ظاہرہ اللہ تعالی نے عطا فرمائے۔ لیکن اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ یہاں موسیٰ سے مراد موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، بلکہ موسیٰ بن ماسان ہیں، جو نبی نہیں تھے، ایک فرد تھے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ لیکن جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہاں موسیٰ سے مراد موسیٰ بن عمران ہے، جو صاحب توریت ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں جو خادم مراد ہیں وہ ہیں حضرت یوشع بن نون، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت اور صحبت میں رہتے تھے اور آپ سے علم حاصل کرتے تھے، اور آپ کے بعد آپ کے ولی عہد ہیں۔ عراق شریف میں، بغداد شریف میں، جہاں حضرت سری سختی اور حضرت جنید بغدادی، حضرت بہلول دانا، حضرت ابراہیم خواص، ان کے مزارات ہیں، وہیں قریب میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا بھی مزار ہے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے ہیں۔ دو سمندر ملنے کی جو جگہ ہے اس سے مراد بحر فارس اور بحر روم مراد ہیں، اور یہ جانب مشرق میں ملتے ہیں۔ مجمع البحرین وہ مقام ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا وعدہ دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے وہاں پہنچنے کا عزم مصمم کیا اور فرمایا کہ میں اپنی سعی جاری رکھوں گا، کوشش جاری رکھوں گا جب تک وہاں پہنچوں۔ او امدی حقوبہ، یا قرنوں چلا جاؤں، یعنی مدتوں میں چلتا رہوں گا۔ اگر وہ جگہ دور ہو تو میں مدتوں چلتا رہوں گا۔ پھر یہ حضرات روٹی اور نمکین بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں، تھیلی میں توشے کے طور پر لے کر روانہ ہوئے۔ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، پھر جب وہ دونوں ان دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچے اپنی مچھلی بھول گئے۔ وہاں پر ایک پتھر کی چٹان تھی اور چشمہ حیات تھا، تو وہاں دونوں حضرات نے آرام کیا اور مصروف خواب ہو گئے۔ بھنی ہوئی مچھلی زنبیل میں زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری، اور اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی، سرنگ جیسی بن گئی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کی نظر اس پہ پڑی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات کو ذکر کرنا تھا، لیکن انہیں بھلا دیا گیا۔ نسیا حوتہما، اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور مچھلی نے سمندر میں اپنی راہ لی سرنگ بناتی، یعنی وہ سمندر میں گئی، جیسے کوئی چیز مٹی میں داخل ہو جاتی ہے تو سوراخ بن جاتا ہے، اس طرح سمندر کے پانی میں سوراخ بن گیا اور تھوڑی دیر کے لیے چاروں طرف کا پانی رک گیا۔ یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ یہ مجمع البحرین جو ہے یہ سمندر کا مقام ہے، بحر فارس اور بحر روم۔ لیکن
عربی میں باہر کا لفظ سمندر کے لیے بھی آتا ہے، دریا کے لیے بھی آتا ہے۔ فلما جاوزا، پھر جب وہاں سے گزر گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ دوسرے دن کھانے کا وقت آیا، قال لفتاہ، موسیٰ نے خادم سے کہا، آتنا غداءنا، ہمارا صبح کا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کا سامنا ہوا، یعنی ہمیں تھکن بھی بہت لگی ہے اور بھوک کی شدت بھی ہے۔ جب تک سفر جاری رہا اور مجمع البحرین نہ پہنچے اس وقت تک یہ حالت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی مجمع البحرین سے آگے نکلے تو تھکن بھی بہت لگی اور بھوک بھی شدید لگی۔ منزل مقصود سے آگے بڑھ کر جو تھکن معلوم ہوئی اور جو بھوک کی شدت ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ مچھلی یاد کریں اور اس کی تلاش میں منزل مقصود تک واپس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر خادم نے معذرت کی۔ قال، خادم نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، بھلا دیکھیے تو جب ہم نے اس چٹان کے پاس جگہ لی تھی، ہم نے وہاں آرام کیا تھا، فإنی نسیت الحوت، تو بے شک میں مچھلی کو بھول گیا، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکر، مجھے شیطان ہی نے بھلا دیا کہ میں اس کا مذکور کروں، یعنی مجھے اس کا ذکر آپ کے سامنے کرنا تھا لیکن شیطان نے بھلا دیا۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور مچھلی نے تو سمندر میں اپنی راہ لی، عجبا اچنبا ہے، یعنی تعجب انگیز انداز میں، ایسے انداز میں وہ سمندر میں گئی کہ اس انداز پر تعجب ہے کہ سمندر کا پانی رک گیا اور سرنگ بن گئی۔ قال ذلک ما کنا نبغی، موسیٰ نے کہا یہی تو ہم چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اور سمندر میں چلی جائے گی اسی کے قریب حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، تو پیچھے پلٹے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے۔ حضرت خضر علیہ السلام چادر اوڑے آرام فرما تھے۔ لفظ خضر 3 طریقوں سے لغت میں آیا ہے، خا کے نیچے زیر اور ضاد ساکن خضر، خا پر زبر ضاد ساکن خضر، خضر، اور خا پر زبر اور ضاد کے نیچے زیر خاضر، تو یہ تینوں طریقے سے پڑھا جاتا ہے، خضر، خضر، خضر۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کا لقب ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں سبزہ۔ وجہ اس لقب کی یہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھتے یا نماز پڑھتے وہاں اگر گھاس خشک ہو تو سرسبز ہو جاتی۔ آپ کا اصل نام ہے بلیا بن ملکان اور کنیت ابو العباس ہے۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کا نام اور کنیت یاد رکھے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو آپ کا نام ہے بلیا بن ملکان، با لام یا الف، بل یا، بن ملکان، میم لام کاف الف نون، ملکان، بلیا بن ملکان، اور آپ کی کنیت ہے ابو العباس۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں سے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ شہزادے ہیں۔ آپ نے دنیا ترک کر کے زہد اختیار فرمایا۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی،
اس رحمت سے مراد یا تو نبوت ہے یا ولایت ہے یا علم ہے یا لمبی عمر ہے۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ ولی ہیں بالیقین۔ ہاں، آپ کی نبوت میں اختلاف ہے، بعض آپ کو ولی مانتے ہیں، لیکن اکثر علماء اور جمہور کا یہی کہنا ہے اور یہی صحیح ترین ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا، یعنی غیب کا علم آپ کو عطا فرمایا۔ علم لدنی سے مراد غیب کا علم ہے۔ علم لدنی وہ علم ہے جو بندے کو بطریق الہام حاصل ہو، یعنی جس میں کوشش کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، اللہ تعالی دل میں اس علم کا القاء فرماتا ہے، الہام فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علی نبینا علیہ السلام کو دیکھا کہ سفید چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، تو آپ نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ آپ نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ انہوں نے کہا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ قال له موسیٰ، ان سے موسیٰ نے کہا هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، کیا میں آپ کے ساتھ رہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھا دیں گے نیک بات جو آپ کو تعلیم ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، صاحب توریت ہیں، اور اللہ نے آپ کو بے حساب علم کے خزانے عطا فرمائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ وحی نازل فرمائی کہ میرا ایک بندہ ہے خضر، اس کو میں نے خاص ایک علم سکھایا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ چلے اور آپ نے اتنی مشقتیں برداشت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو علم کی تلاش میں رہنا چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس سے علم سیکھے اس کے ساتھ عاجزی، انکساری اور ادب سے پیش آئے۔ دیکھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہوں، حالانکہ آپ جلیل القدر نبی ہیں۔ تو اس میں موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ جس سے علم حاصل کریں اس کے ساتھ ادب سے پیش آئیں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، خضر نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر نے یہ اس لیے فرمایا کہ وہ جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی ممنوع کام دیکھیں گے یا ایسے کام کو دیکھیں گے جو منکرہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام سے ممکن ہی نہیں کہ وہ منکرات دیکھ کر صبر کر سکیں، تو لہٰذا آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس ترک صبر کا عذر بھی خود ہی بیان فرمایا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور اس بات پر کیوں کا صبر کریں گے جسے آپ کا علم محیط نہیں، اور ظاہر میں وہ منکر ہیں، یعنی ظاہری طور پر ایسا محسوس ہوگا کہ یہ کام غلط ہے۔ آپ نبی برحق ہے اور نبی کسی غلط کام کو دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ایک علم اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایسا عطا فرمایا جو آپ نہیں جانتے، اور ایک علم آپ کو ایسا عطا فرمایا جو میں نہیں جانتا۔ مفسرین و محدثین کہتے ہیں کہ جو علم حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے لیے خاص فرمایا وہ علم باطن اور مکاشفہ ہے، اور یہ اہل کمال کے لیے باعث فضل ہے۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ جو افعال صادر ہوں گے وہ حکمت سے صادر ہوں گے، اور ان میں ایک باطنی حکمت ہوگی، اگرچہ بظاہر یہ خلاف معلوم ہوں گے، ظاہری طور پر یہ کام غلط محسوس ہوگا، لیکن اس میں باطنی ایک وجہ ہوگی،
حکمت ہوگی۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان قریب اللہ چاہے تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کی کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ قال، خضر نے کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، تو اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو مجھ سے کسی بات کو نہ پوچھنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، جب تک میں خود اس کا ذکر نہ کروں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شاگرد ہے اسے چاہیے کہ وہ استاد کے افعال پر اعتراض کی زبان نہ کھولے، اسی طرح مرید کو بھی چاہیے کہ وہ پیر و شیخ کے افعال پر اعتراض کی زبان نہ کھولے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں، اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد اور مسترشد یعنی مرید کے آداب میں سے ہے کہ وہ شیخ و استاد کے افعال پر زبان اعتراض نہ کھولے اور منتظر رہے کہ وہ خود ہی اس کی حکمت ظاہر فرمائے۔ سورہ کہف کا 9واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود کثیر علم رکھنے کے علم کے ایک شعبے کی تلاش میں آپ نکلے اور آپ نے اتنا لمبا سفر کیا اور مشقتیں برداشت کی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی علم حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے۔ شرعی مسئلہ سمجھ لیں کہ جو ہماری زندگی میں چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں، جو چیزیں حرام ہیں، گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں، ان کے متعلق معلومات حاصل کرنا یہ ضروری ہے اور اسے علم فرائض کہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ یہ علم ضرور حاصل کریں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں کتاب بحر شریعت رکھیں اور اس کا شروع سے مطالعہ کریں۔ جو مسئلہ نہ سمجھ میں آئے اس پہ نشان لگائیں اور کسی صحیح العقیدہ عالم سے سمجھنے کی کوشش کریں، تو اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی علم حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔